بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے کل بت خانے کا نام بتایا تھا اس کا نام آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اوکے؟ وہ جو بت خانہ جو بنایا تھا جس پر یہ لوگ ستو پیا کرتے تھے اور وہ جو نام تھا جس کا بھی جو شخص تھا تو وہ آپ اس کا نام بتائیں بت خانے کا۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنا نیو چیپٹر جس کا نام ہے آج ابراہیمی تلبیہ میں کفار کا اضافہ۔ یہ تلبیہ پتہ ہے آپ کو، پتہ ہوگا جو حج کے موقع پر سب حجاج جو ہیں وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہ میں حاضر ہوں، تو وہ اس کو بولتے ہیں تلبیہ، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے اس میں اضافہ کیسے ہوا اور کیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تلبیہ کے الفاظ یہ تھے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ اور جب عمرو بن لہی کا وقت آیا تو ایک دفعہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے لبیک ہی پکار رہا تھا تو شیطان بھی ایک بزرگ کی شکل میں اس کے ساتھ لبیک پکارنے لگا۔ جب عمرو نے لبیک لا شریک لک لبیک کہا تو اس بزرگ نے الا شریکا ہو لک کے الفاظ بڑھا دیے۔ عمرو نے انکار کرتے ہوئے کہا، یہ کیا؟ تو بزرگ نے کہا، آگے یہ لفظ بھی کہہ لو، تملکو وما لکا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ عمرو نے یہ الفاظ کہنے شروع کر دیا اور عرب بھی اس کی ابتدا میں یوں ہی کہنے لگے، تو اس طریقے سے الفاظ کا اضافہ ہوا۔ اور اب آگے نیکسٹ چیپٹر پڑھتے ہیں، یہ ختم ہو گیا چھوٹا سا تھا۔ اب نیکسٹ چیپٹر ہے عمرو بن لہی کا انجام۔ ابن اسحاق کہتے ہیں ابو بکر محمد بن عمرو بن زرم نے کہا، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن لہی کو آگ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتے پھرتے دیکھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میرے اور اس کے زمانے کے درمیان کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ بولا، سب ہلاک ہونے کے بعد اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر خزائی سے فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے عمرو بن لہی بن قمہ بن خندف کو آگ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ تمہارے ساتھ اس سے زیادہ اور اس کے ساتھ تم سے زیادہ ملتا جلتا آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے اس کی مشابہت مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم مومن ہو اور وہ کافر تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کا دین بدلا۔ جگہ بت نصب کیے اور مختلف جانوروں کو بحیرہ صائبہ اور وسیلہ کا نام دے کر بتوں کے نام پر چڑھوایا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی چیپٹر ہمارا ہو گیا ہے اور ان کا انجام بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور۔ صحیحین میں سعد بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، بحیرہ وہ اونٹنی ہے جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیا جاتا تھا اور اپنے استعمال کے لیے کوئی نہیں دھو سکتا تھا۔ صائبہ وہ جانور ہے جن کو اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، پھر ان پر نہ سوار ہوتے تھے اور نہ ان سے بوجھ برداری کا کام لیتے تھے۔ یہ صائبہ اور یہ جو جانور ہم نے یہ بتوں کے نام ہے نا دیکھیں جن کی یہ پوجا کرتے تھے، تو یہ ہمارے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اوکے؟ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو، یہ امپورٹنٹ ابھی بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ ان کو اس طریقے سے رکھتے تھے ان جانوروں کو کہ نہ ان پہ سوار ہوتے تھے اور نہ ان کو مطلب کوئی ایسا بوجھ والا کام دیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن لہی کو دوزخ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے، مطلب ان کی وجہ سے شروع ہوا تھا آغاز۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جس نے پہلی دفعہ مادہ کو جنم دیا اور دوسری دفعہ بھی مادہ جنی اور ان کے درمیان کوئی نر بچہ نہیں دیا، تو یہ ایک اور نام آ گیا وسیلہ۔ اچھا، اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ حامی وہ نر اونٹ ہے جو مقرر اور متعین شدہ جفتی کی تعداد پوری کر لیتا، اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، پھر اس سے بوجھ برداری کا کام یا کوئی دوسری
خدمت نہیں لیتے تھے۔ تو ایک اور ہمارا یہاں پر نام آ گیا ہے حامی۔ تو کتنے نام پڑھ لیے؟ وسیلہ، حامی اور صائبہ۔ یاد رکھیے گا، یہ کل میں انشاءاللہ یہ پوچھوں گی، یاد رکھیے گا۔ اگر میں نہ بھی پوچھوں آپ خود ہی بتا دیجیے گا کل کی ویڈیو میں۔ وسیلہ، حامی اور صائبہ۔ اس کا نام حامی یا حام رکھتے تھے۔ اوکے، اب پڑھتے ہیں ہم نیکسٹ چیپٹر، بنو اسماعیل میں پتھر پوجا کی ابتدا۔ تو وہ جو بنو اسماعیل جو ان کی قوم تھی، ان میں پتھر پوجا کی ابتدا ہوئی۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ساری جو پوجا وغیرہ، شرک وغیرہ جو کرتے تھے، تو یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اب سے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پہل پتھروں کی عبادت اس طرح شروع ہوئی کہ کوئی شخص مکہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ سکونت اختیار نہیں کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کثرت آبادی سے ان کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی، لہٰذا اب انہوں نے دوسرے شہروں میں جانا شروع کر دیا۔ ان میں یہ رسم چل نکلی کہ جو شخص ان میں سے باہر جاتا وہ حرم کی تعظیم کے پیش نظر اپنے ساتھ حرم کا کوئی پتھر لے جاتا، پھر جہاں وہ سکونت اختیار کرتے وہاں اس پتھر کو رکھ کر کعبہ کی طرف اس کا طواف کرتے، مطلب کعبہ کی طرح اس کا طواف کرتے۔ ہوتے ہوتے وہ بلا تخصیص حرم جس پتھر کو اچھا سمجھتے اس کی عبادت کرنے لگتے۔ ذرا اور بعد میں جب نالائق پیدا ہوئے تو انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بدل دیا اور خالص بتوں کی عبادت کرنے لگے، اور وہ تمام بدعات اور گمراہیاں اپنا لیں جن پر پہلے لوگ عائل تھے۔ ہاں، کچھ ابراہیمی مذہب کی باتیں بھی ان میں جاری رہیں، مثلاً بیت اللہ کی تعظیم، طواف، حج، عمرہ، عرفات اور مزدلفہ میں وقوف، قربانی کرنا اور حج اور عمرے کے لیے لبیک پکارنا۔ لیکن لبیک میں انہوں نے کچھ شرکی الفاظ پڑھ لیے تھے۔ چنانچہ بنو گنانہ اور قریش اس طرح لبیک پکارتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک الا شریکا ھو لک تملک وما لک۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ایڈ کیے تھے وہ بزرگ، جو شیطان بزرگ تھا، یاد کریں آپ، ابھی ہم نے ریسنٹلی پڑھیں گے۔ اچھا، اس کا ترجمہ ہے، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ تیرا شریک ہے جس کا تو مالک ہے، نعوذ باللہ، اور جس کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ اچھا، یہ ہے وہ یہ تلبیہ کہہ کر توحید کا اظہار کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ اپنے بتوں کو بھی داخل کر لیتے تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ تسلیم کرتے تھے۔ اچھا، یہ ہے انتہائی کلام ابن اسحاق۔ طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، مشرکین اس طرح لبیک پکارتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لبیک الا شریکا ھو لک تملک وما لک۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اچھا، اس کا ترجمہ ہے آیت کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے مثال بیان کی ہے کہ کیا وہ مال جو ہم نے تم کو رزق کے طور پر دیا ہے اس میں تمہارے ساتھ تمہارے غلام بھی شریک ہیں، حالانکہ اس کو مل کر کمانے میں تم سب برابر ہو۔ مفسرین اس کا معائنہ یہ کرتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے مال میں اس کے غلام شریک ہو، حالانکہ آقا و غلام اس میں برابر نہیں۔ ابو مجاز نے کہا ہے کہ تمہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ تمہارا مال تمہارا غلام تقسیم کرا لے کیونکہ اس کو اس کا حق نہیں پہنچتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی شریک نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تم میں سے کوئی تیار نہیں، تو پھر اللہ کی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے شریک کیوں بناتے ہو؟ یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہیں، اور ان کو اپنی یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر سنائی جائے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو چیز لکھی ہوئی ہے نا کہ جو تم اپنے لیے چیز پسند نہیں کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرتے ہو، تو یہ بیان کر رہے ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ بھائی کچھ ایسے جانور ہوتے تھے جن کی پوجا کرتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اچھے جانور کیا کرتے تھے، اس کو وہ صدقہ ودقہ کر کے ان کی چیزوں کا وہ اپنے بتوں کو چڑھا دیتے تھے، اور باقی اللہ تعالیٰ کو جو بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا ہم لوگ دے دیتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان دونوں کا حصہ ان بتوں کو ہی جاتا ہے، اس میں وہ میرا اس میں مطلب کوئی حصہ نہیں ہے، اور تم لوگوں کو ہی اس کا نقصان ہوگا۔
تو یہ اس میں یہ شریک کرتے تھے، تو اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے. صحیح ہے. تو یہ ہمارے آج 3 چیپٹر ہو گئے ہیں. امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا. بہت انٹرسٹنگ چیپٹر تھے. آپ لوگ کو پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے پتھروں کو انہوں نے بت بنایا اور بت پرستی کس طریقے سے شروع ہوئی، اور جس نے یہ تلبیہ الفاظ میں اضافہ کیا تھا تو ان کا بھی کیا انجام ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی وہ ثابت ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے وہ ہے عرب کے مشہور بت. تو عرب کے جو مشہور بت تھے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی ہم نے 3 بت کا نام پڑھا تھا. اس بت کے نام میں انشاءاللہ آپ سے کل پوچھوں گی، اور اس بت کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے نام. 3 بت کے نام ہیں حامی، صاحبہ اور وسیلہ. ٹھیک ہے، یہ بت یاد کر لیں، بہت امپورٹنٹ ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. جس کو یہ کیا کرتے تھے، وہ جو جانور ہوتے تھے ان کو اس طریقے سے ان کی کیئر کرتے تھے، نہ تو ان کا گوشت مطلب نہ اس کو ذبح کرتے تھے، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی سواری رکھتے تھے، اور اس طریقے سے ان کی کیئر کرتے تھے. اوکے، تو یہ بت بنا لیے تو انہیں اپنے جانور جو ہیں ان کے لیے الگ انہوں نے وہ جو ان کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ بھی رکھی ہوئی تھی. جو فار ایگزامپل وہ جو نہیں ہوتے گاؤں میں جو گھاس وغیرہ وہ سب ان کے الگ سے ہوتی تھی ساری پراپرٹی، ان کو بھی ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، تو ان کا حصہ ہوتا تھا ان میں، ان کی ہر پراپرٹی میں سے باغ وغیرہ میں. تو امید ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو پلیز صدقے جاریہ کے طور پر اس کو شیئر کریں، اور اللہ حافظ.